السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر سلسلے وار پروگرام کر رہے ہیں، اور آج اس کا 272 سیریل ہے۔ غالباً 272 ہے کہ 73 ہے؟ آج 273 ہے، 273 ہے۔ ہم نے آج آپ سے بات کی تھی کہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات عالم پر۔ یہ باتیں آپ میری غور سے سنیں کیونکہ یہ بڑی اہم تقریر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا پر اپنے اثرات چھوڑے، اور آج دنیا اس سے انجوائے کر رہی ہے، اسے کر کے ایک بڑی آبادی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی وجہ سے یہ انجوائمنٹ ہے، کیونکہ مسلمانوں نے بھی اس بات کو کیش نہیں کرا پائے۔ یعنی مسلمان بھی جو ہے اس بات کو پبلک تک کنونس نہیں کر پائے کہ یہ جو سہولتیں ہیں، یہ جو باتیں ہیں، یہ ہمارے نبی کی برکت ہے۔ تو آپ کو یہ باتیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ کبھی آپ کسی محفل میں گفتگو ہو تو آپ بات کر سکیں کہ یہ کہاں سے شروع ہوئی ہے۔ اس میں ہم انشاءاللہ 6 باتیں ذکر کریں گے۔ کتنی باتیں ذکر کریں گے؟ 6 باتیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، جب سے دنیا چل رہی تھی، دنیا کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اس جمہوریت کیا چیز ہے، ڈیموکریسی کسے کہتے ہیں۔ یہ بات دنیا نہیں جانتی تھی۔ دنیا کے پاس ایک ہی فارمولہ تھا کہ کوئی بادشاہ ہوتا تھا، کوئی سردار ہوتا تھا، وہ ملک کو یا اپنے قبیلے کو چلاتا تھا، جو چاہتا تھا قانون نافذ کرتا تھا، جس کو چاہتا تھا سزا دے دیتا تھا، جس کو چاہتا تھا آزاد کر دیتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آدمی ہیں دنیا کے کہ جنہوں نے دنیا والوں کو بتایا کہ جمہوریت کسے کہتے ہیں، یعنی کہ خلیفہ جو ہونا چاہیے وہ پبلک کی پسند سے ہونا چاہیے۔ ایک بات، جو وہ آرڈیننس جاری کرے گا وہ مشورے سے جاری کرے گا۔ اور تیسری چیز، ایک پوائنٹ سنیں اس کو، تیسری چیز یہ کہ وہ خود بھی محاسبہ کیا جا سکتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی اس کی ممکن ہے۔ دنیا جانتی ہی نہیں تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اکبر بھی اپنے آپ کو ذل الہی کہتا تھا۔ اکبر کا جو ٹائٹل ہے وہ ذل الہی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ کا سایہ ہے۔ جتنے بادشاہ ہیں اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ ہم اللہ کے سائے ہیں، لہذا ہم جو کہہ رہے ہیں تم کو عبادت کے طور پہ بات مان لینا ہے۔ صحیح ہے تو بھی صحیح ہے، غلط ہے تو بھی صحیح ہے۔ جب جاپان میں امریکہ نے جو ہے وہ بم ڈالا اور جاپان شکست کھا گیا، تو راجہ جو ہے وہ نکل کر آیا پیلس سے، اور اس نے آ کر کے کہا کہ اب تک میں تم سے یہ کہتا رہا کہ میں خدا کا نائب ہوں، اور اس نے مجھے اپوائنٹ کیا ایز اے کنگ، اب تک میں جھوٹ بولتا رہا۔ اگر میں بادشاہ ہوتا تو بادشاہ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا تھا۔ لہذا آج یہ بات معلوم ہو جانی چاہیے تم لوگوں کو کہ بادشاہ جو ہے وہ اللہ ہی ہے۔ ہم یہ باتیں جو آپ سے بولتے رہے کہ ہم اللہ کے سائے ہیں اور اللہ کے نائب ہیں، ہم کو اللہ نے جو ہے وہ سلیکٹ کیا ہے، یہ ساری باتیں جھوٹ تھی، ورنہ خدا کبھی ہارتا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو بتایا کہ یہ ایک آدمی ہے، مشورے سے کام کرنا چاہیے، اور یہ بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تربیت کا اور اس جمہوریت کو انٹروڈکشن کرانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ 4 خلیفہ، خاص کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کسی نے سرکاری خزانے کو اپنا خزانہ نہیں جانا۔ جتنے بادشاہ ہوتے ہیں جو خزانہ ہوتا ہے وہ اس کے کالے سفید سب کے مالک ہوتے ہیں، چاہے جیسے خرچہ کریں، جس کو چاہے دے دے، جس کو چاہے لٹا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ پبلک کا مال ہے، پبلک کو جائے گا اور اسی طریقے سے جائے گا جس طریقے سے اللہ نے کہا ہے، اس کے علاوہ کسی کو اس میں اختیار نہیں ایک پیسے کے خرچ کرنے کا۔ نتیجہ یہ نکلا اس کا
کہ آپ کو کئی مرتبہ بات بتایا ہوں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کر رہے تھے اور تقریر کرتے ہوئے جب انہوں نے کہا کہ لوگوں اطیعوا، میری بات مانو، واسمعوا، اور میری بات سنو، تو ایک بوڑھا کھڑا ہو کر کے بولا کہ لا نسمع ولا نطیع، کہ نہ ہم آپ کی بات سنیں گے نہ آپ کی بات مانیں گے۔ اب امیر المومنین سے ایسے جملے کہنا، اور وہ بھی امیر المومنین جو سپر پاور ہے اس وقت، ایک بوڑھا آدمی جو کونسل کا ممبر بھی نہیں ہے، اس نے امیر المومنین پر اعتراض کر دیا، کیونکہ اللہ کے رسول کی یہ تربیت تھی کہ یہ بھی اکاؤنٹیبلٹی کے اسٹیج سے گزر سکتا ہے، اگر غلطی کرے گا تو اس سے بھی سوال ہو سکتا ہے، بھلے ہی بادشاہ کیوں نہ ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیوں نہیں سنو گے میری بات، کیا پرابلم ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو تم نے کرتا پہن رکھا ہے یہ بڑا لمبا کرتا ہے، اور جس کرتے کا جو ایک کپڑا ہے، یہ کرتا فلاں جنگ میں تمام مجاہدین کو تقسیم ہوا تھا، اور وہ جو تقسیم ہوا تھا تو اس کی سب کی ایک پیس تھی، ایک ہی سائز کی۔ ہمارا کرتا اتنا چھوٹا بنا اس پیس میں، تمہارا لمبا کیسے بن گیا؟ اس کا مطلب ہم کو تم نے چھوٹا ٹکڑا دیا اور خود بڑا ٹکڑا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کا جواب میرے بیٹے دیں گے آپ کو، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر کے کہا بیٹے تم اس کا جواب دو۔ عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا تم سچ کہتے ہو، ہم بھی اس جہاد میں شریک تھے، ہم کو بھی ایک ٹکڑا ملا تھا، ہم نے اپنے ابا کو دے دیا، لہذا میرے ابا کا کرتا لمبا ہو گیا۔ اب وہ بوڑھا کہتا ہے قل، کہیے، نسمع، ہم سنیں گے اور آپ کی بات مانیں گے۔ یہ دنیا تصور نہیں کر سکتی تھی کہ کسی بادشاہ سے عوام اٹھ کر سوال کر سکتی ہے، یہ ناممکن تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گشت کر رہے تھے اور اپنے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کی دیواریں چھوٹی ہوتی تھی گھروں کی، بندہ ایک شراب پی رہا تھا اندر اور ایک عورت بھی تھی۔ جب وہ شراب پیے ہوئے تھا، یقینی بات ہے کہ شراب، میوزک اور عورت، یہ تینوں کا جوڑ ہوتا ہے، تو میوزک بھی تھی، عورت بھی تھی، شراب پیے ہوئے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ شراب پیے، باہر سے ڈانٹا کہ خدا کے دشمن کیا کر رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں وہ شرابی تھا، شراب پیے ہوئے تھا، اس کے باوجود اس کو یہ معلوم تھا کہ میں امیر المومنین پر آبجیکشن کر سکتا ہوں۔ وہ نشے کی حالت میں تھا، اس نے کہا کہ امیر المومنین اگر میں ایک غلطی کر رہا ہوں تو تم 3 غلطی کر رہے ہو۔ حالانکہ جو آدمی غلط ہوتا ہے وہ اپنا نروس ہو جاتا ہے فوراً، وہ کچھ بول ہی نہیں سکتا، جیسے چور ہوتا ہے، ذرا سے آواز بھی آئے گی تو کتنا بھی بہادر ہوگا کانپ جائے گا۔ وہ شراب پیے ہوئے ہیں اور امیر المومنین دروازے پہ کھڑا ہے پیچھے سے، تو حضرت امیر المومنین نے پوچھا کیا غلطی میں نے کی ہے 3؟ اس نے کہا اللہ کہتا ہے کہ کسی کے گھر پہ جاؤ تو دروازے سے جاؤ، تم پچھواڑے سے آ رہے ہو، پہلی غلطی۔ دوسری غلطی یہ ہے، اس نے کہا سلام کرو اور تم نے سلام نہیں کیا، ڈائریکٹ مجھ سے پوچھا کیا کر رہا ہے اللہ کا دشمن۔ اور تیسری غلطی تم نے یہ کی، اللہ نے کہا ولا تجسسوا، کہ جاسوسی نہیں کرو، تم جاسوسی کر رہے ہو۔ حضرت عمر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، وہ واپس آ گئے۔ وہ جو کچھ بھی کر رہا وہ بات کی بات ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک شراب کی حالت میں بندے کو یہ بات معلوم ہے کہ ہم امیر المومنین سے اکاؤنٹیبلٹی کر سکتے ہیں۔ اس درجے کی جمہوریت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آشکارا کرائی۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے نا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ سے بات کی تو بادشاہ سے پوچھا کہ تمہارا اللہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا اللہ مارتا ہے اور جلاتا ہے، جس کو چاہتا ہے زندہ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو ہمارے اندر بھی صفت ہے۔ اس نے کھٹ سے ایک آدمی کو بلایا، ٹہل رہا تھا، کہا اس کی گردن مار دو۔ یہ بادشاہ ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس نے اس کی گردن مروا دیا۔ ایک آدمی کی گردن مار جانے والی تو اس نے کہا اس کو چھوڑ دو بھائی، کہا دیکھ میں بھی ہی کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہا کہ میرے اندر بھی صفت ہے، وہ تو ایک الگ بات۔ سوال یہ ہے کہ بادشاہ اپنے آپ کو اس درجے تک پاورفل سمجھتا تھا کہ بے گناہ کو قتل کر دے اور گنہگار کو کیا کر دے، چھوڑ دے۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو یہ باور کرایا، حکومت ہوگی، خلیفہ ہو یا بادشاہ ہو، لیکن اس سے بھی سوال جواب پبلک کر سکتی ہے، اسی کا نام ڈیموکریسی ہے۔ بھائی آج ہندوستان کا پرائم منسٹر بھی غلطی کرے، اگر زد میں آ گیا تو اس کے اوپر بھی کیا ہو سکتا ہے، کیس چل سکتا ہے۔ اندرا گاندھی نے ایک مرتبہ پاس کرا دیا تھا کہ پی ایم اور پریسیڈنٹ کے اوپر کیس نہیں چل سکتا ہے، بعد میں پھر اس کو چیلنج ہوا اور وہ واپس ہوا۔ تو یہ جو سب سے پہلی بات دنیا میں انٹروڈیوس ہوئی
وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے جو پبلک نے سکون کا سانس لیا. ایک بات. دوسری چیز، پوری دنیا کے مذہب والے اللہ سے کس بندے کو ملنے نہیں دیتے تھے. کہیں پنڈت بیٹھا ہوا ہے، کہیں سجادہ نشین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں جو ہے وہ ولی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ ان کے بغیر اللہ تک کے دروازے تک جا نہیں سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس رب کے پجاری ہیں، ہم اس رب کی پوجا کرتے ہیں جس کے دروازے پر لکھا ہوا ہے ادعونی استجب لکم، کہ میرے دروازے پر آؤ، مجھ سے پوچھو، میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں. یہاں کسی بھی واسطے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا وہ دربار ہے جہاں پہ رمضان کا ذکر ہے قرآن مجید میں. وہاں کیا لکھا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تو بتائیے کہ میں ان سے بڑا قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ان کی دعاؤں کو پہنچتا ہوں جب یہ مجھے پکارتے ہیں، اور میں ان کو ماؤں سے زیادہ ممتا رکھتا ہوں. اگر آپ کی ماں سے آپ کو کوئی چیز لینی ہوتی ہے تو آپ بادو کے گھر نہیں جاتے ہیں کہ چلو انٹی بولو میری امی سے کہ مجھے کھانا دے دیں. اگر آپ کو اپنی ماں پر بھروسہ ہے کہ میری ماں مجھے پیار کرتی ہے تو آپ کو یہ رہتا ہے کہ اگر ناراض بھی امی ہوں گی تو بھی کھانا تو لے ہی لیں گے امی سے. اگر ایسے ہی ہم کو اپنے رب سے ناز ہے کہ رب ہے اور ہم پر رحم کرتا ہے، شفقت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، لہذا اگر وہ ناراض بھی ہے تو بھی اگر ہم اس کے سامنے جب گڑگڑا دیں گے تو پروردگار عالم اپنی رحمت میں ہم کو لے لے گا. پوری دنیا نے اللہ تک جانے کے سارے دروازے بند کر رکھے تھے. آپ کو معلوم ہے وید میں کیا لکھا ہوا ہے؟ آج بھی لکھا ہے. وید میں لکھا ہوا ہے کہ اگر وید کے الفاظ کسی شودر کے کان میں پڑ جائیں تو اس کے کان میں سیسا پگھلا کے ڈال دیا جائے کہ اس نے اس بھگوان کے کلام کو سنا کیسے. ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر مندر کے سائے میں کھڑا ہو جائے تو اس کو سزا ملنی چاہیے. لہذا ان کا کوئی بھی شادی، ان کے بیاہ، کوئی چیز، بچہ پیدا ہو بغیر پنڈت جی کے معاملہ نہیں حل ہو سکتا. اور ہمارے یہاں اسلام میں اللہ نے پوری دنیا کو یہ میسج پاس کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ سے اللہ کی ہاٹ لائن ہے، آپ اپنے رب کو پکاریے، پروردگار عالم تم کو اپنی رحمت کے آغوش میں لینے کے لیے تیار ہے. اب ایک بات تھوڑی سی بتا دیں ورنہ آپ کے دماغ میں بات ہوگی کہ یہ جو ہم واسطے والی بات کرتے رہتے نا، جب ہمارے بریلوی حضرات اس پر بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو مثال دیتے ہیں کتاب ایسا کیسے ممکن ہے کہ آدمی چھت پہ چڑھ جائے گا بغیر سیڑھی کے. سیڑھی چاہیے چھت پہ چڑھنے کے لیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. پھر کہتے ہیں اگر آپ کو پی ایم سے ملنا ہے تو پہلے پیون سے ملنا پڑتا ہے، پھر سیکرٹری سے ملنا پڑتا ہے، پھر فلاں سے ملنا پڑتا ہے، تب جا کر کے آپ پی ایم تک پہنچتے ہیں. تو اللہ تو پی ایم بناتا ہے، اس سے ملنے کے لیے تو بہت لمبا چین ہونا چاہیے. اس کا جواب آپ سن لیں. پی ایم کے نہ ملنے کی وجہ اس کا ذاتی پرابلم ہے. دو پرابلم ہے اس کو کہ کہیں کوئی آوے اور شوٹ نہ کر دے. وہ اپنی ویکنس کے لیے اس نے یہ چین سیکیورٹی کی کر رکھی ہے. نمبر ایک، پروردگار عالم کو آپ شوٹ نہیں کر سکتے. نعوذ باللہ. ساری دنیا مل کر پروردگار عالم کا تختہ پلٹنا چاہے تو آپ تختہ نہیں پلٹ سکتے. تو پہلی بات تو کمپیئر وتھ پرائم منسٹر یہ خود ہی غلط ہے. دوسری وجہ کیا ہے؟ پرائم منسٹر اگر ابھی اتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر مجھ سے ایک ساتھ سب لوگ سوال کرنے لگے میں کیا بولوں گا؟ بھائی ایک ایک آدمی بول. بھائی میں سب کی نہیں سن سکتا، ایک ایک بولو. یہ ہماری کمزوری ہے. اگر پرائم منسٹر الاؤ کر دے کہ جس کا جب دل چاہے آئیے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ پبلک گھیر لے گی، کسی کی بات نہیں، وہ بھی اس کی ویکنس ٹھہری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی اپنے رب کو پکارتا ہے اور ساری دنیا ایک ساتھ پکارے تو وہ سب کو ایسے ہی اٹینڈ کرتا ہے گویا ایک ہی آدمی پکار رہا ہے. تو پروردگار عالم سے پی ایم کو کمپیئر کرنا، پی ایم کی ویکنس ہے، پروردگار عالم فری فرام ویکنس ہے، وہ کمزوریوں سے پاک ہے. لہذا واسطے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے لیے واسطہ لگایا جائے. اور پھر سب سے بڑی بات، اگر تمہاری مثالیں بھی صحیح ہیں، ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گائیڈ کیا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر تمہارے جوتے کا فیتا بھی ٹوٹ جائے تو اپنے رب کے دربار میں اپنی اپلیکیشن ڈالو.
کہ پروردگار عالم مدد فرمائیے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے. جس نبی نے جوتے کی تسمے کی مثال دی, دوسری بھی دے سکتا تھا کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز میں بھی کسی کے واسطے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو واسطہ ہمارے یہاں جائز کہا جاتا ہے افضل کسی کے یہاں نہیں. یہ بات نوٹ کر لیں آج. وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یا کسی بزرگ کے واسطے سے یا شہدائے کربلا کے واسطے سے جو دعائیں لوگ مانتے ہیں, کبھی طفیل کہتے ہیں کہ اللہ فلاں کے طفیل میں دعا قبول کر لے, کبھی کہتے ہیں کہ فلاں کے صدقے میں قبول کر لے, کبھی کہتے ہیں فلاں کے واسطے میں قبول کر لے. یہ سب کے نزدیک ہے جائز کی بات ہے, افضل کی بات کسی کے نزدیک نہیں ہے. نوٹ کر لیں, ہمارا بھی فتویٰ اہل دیوبند کا بھی ہے, یہ افضل نہیں ہے, یہ جائز ہے. وہ جائز کیا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کس معنی میں جائز ہے. ہم کہتے ہیں ایک آدمی کو پیور دیسی گھی مل رہا ہے تو اس کو ڈالڈا کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈالڈا تو ہم اس لیے کھاتے ہیں کہ پیور گھی نہیں مل رہا ہے, یا گھی مل رہا ہے بہت مہنگا, ڈالڈا سستا ہے. جب ایک چیز افضل ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کے پاس جانا ہے تو کہیں واسطے سے جانے کا ذکر قرآن حدیث میں ڈائریکٹ کیا نہیں گیا کہ آپ بغیر اس کے جائیں گے تو اللہ تم کو جھانپڑ کھینچ کے مارے گا. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے. اس نے اپنے دروازے میں لکھ رکھا ہے کہ بغیر پرمیشن اندر آؤ, دوسرے والے نے لکھ رکھا ہے کہ بغیر پرمیشن اندر نہیں آؤ. اب یقینی بات ہے کہ اس کا آرڈیننس ہے کہ ادعونی استجب لکم, تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں. تو یہ جو واسطے کا چکر ہے وہ جائز ہی کا چکر ہے, افضل کسی کے نزدیک نہیں ہے. نمبر ایک, وہ جائز کیا ہے اس کے پہلے ایک مرتبہ دو مرتبہ تفصیلی بات ہوئی ہے, اس کو آج پھر آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. جائز مولانا تھانوی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ جائز اس معنی میں ہے کہ اے اللہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے میری دعا قبول کر لے. کہ میں اللہ کہنا چاہتا ہے بندہ کہ میں اے اللہ اس نبی سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس نبی سے محبت کرتا ہے, وہ محبت کا جو عمل ہے اس عمل کے طفیل میں میری دعا قبول کر لے. یہ کسی کے نزدیک ناجائز ہے ہی نہیں, یہ کسی کے نزدیک ناجائز نہیں, کیونکہ اس میں ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ نہیں بن رہی ہے, عمل محبت وسیلہ ہے, اور عمل سب کے نزدیک جائز ہے. بخاری کی روایت ہے کہ 3 آدمی غار میں پھنس گئے اور تینوں نے مل کر کے یہ پلاننگ کی کہ اب اس غار سے کیسے نکلا جائے. اس کا پتھر لڑک کر سامنے آ گیا ہے تو تینوں یہ نے طے کیا کہ دیکھو اللہ کے دربار میں دعا کی جائے, اور یہ کہہ کر کے دعا کی جائے کہ اللہ میں نے ایک کام صرف فلاں کام تیرے لیے کیا تھا, اگر تیری رضا کے لیے وہ کام کیا تھا, کسی کوئی دکھاوا نہیں تھا, تو اللہ اس پتھر کو ہٹا دے. تو پتہ چلا عمل کو وسیلہ بنایا. تو ایسے ہی محبت جو ہے وہ رسول سے محبت رسول اکرم عمل ہے, لہذا اس واسطے سے دعا مانگنے میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن آپ کو ڈائریکٹ جب دروازہ کھلا ہوا ہے تو واسطے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. کوئی کر لے گا تو اس معنی میں کرے گا تو جائز ہو جائے گا, افضلیت کی بحث اس میں ہے ہی نہیں. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ آپ اپنے رب سے ہاٹ لائن پر 24 گھنٹے مل سکتے ہیں. یہی وجہ ہے وہ کہتا ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, ہم نیند تو نیند جھپکی بھی نہیں لیتے. کیوں؟ اگر وہ سو جائے اور تم کال کرو, ادھر سے ریٹرن آ جائے جواب اللہ از سلیپنگ کال آفٹر سم ٹائم, تو نتیجہ پوری دنیا برباد ہو جائے گی. ایک سیکنڈ بھی پروردگار عالم اگر اس دنیا سے غافل ہو جائے تو دنیا کا پورا نقشہ کیا ہے ختم ہو جائے. وہ کہتے ہیں کل یوم ہوا فی شان, پروردگار عالم ہر آن اپنی دنیا پہ توجہ رکھے ہوئے, اگر ایک لمحے کے لیے, آن لمحے کو بھی چھوٹا کہتے ہیں جس کو آپ اپنی زبان کہتے ہیں مائکرو سیکنڈ بھی اگر پروردگار عالم اس دنیا پر اپنی توجہ ہٹا دے تو دنیا کیا ہو جائے, کریش ہو جائے گی. وہ کہتا ہے کل یوم ہوا فی شان, کہ ہر آن وہ بزی ہے اور اسی میں بزی ہے کہ دنیا کو کیسے چلانا ہے. لہذا پروردگار عالم آپ کے لیے پوری توجہ کے ساتھ لگا ہوا ہے. آپ اس بات کو بھول جائیں کہ ہم اگر کسی کے واسطے سے نہیں جائیں گے تو دروازہ نہیں کھلے گا. ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے, ماں پسند نہیں کرے گی کہ واسطے کے بغیر آئے ہو, بغیر انٹی کے تو ہم تم کو کھانا نہیں دیں گے, بلکہ الٹا یہ کہے گی کہ بیٹا تم کو انٹی سے واسطہ لانے کی کیا ضرورت ہے, میں کیا تجھ سے محبت نہیں کرتی ہوں. وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ ممتا کرتا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ کیا تجھے میرے اوپر اعتبار نہیں کیا کہ بغیر واسطے کے میں تیری دعا قبول کرتا ہوں. لہذا یہ دوسری وہ احسان دنیا پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا,
دنیا ہم کو اپنے رب کے قریب جانے ہی نہیں دیتی تھی. ایسے ایسے چالیں چل رکھی تھی, اور سب کے پیچھے راز ہے, سب کے پیچھے کھانے کا چکر ہے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا ڈفرینٹ ٹائپس کے کھانے ہمارے ہاں چل رہے ہیں, کبھی 11ویں کے نام پہ چلتا ہے, کبھی شب بارات کے نام پہ چلتا ہے, کبھی محرم کے نام پہ کھچا چلتا ہے. یہ الگ الگ مینو ہیں ہمارے, یہ ہم نے مولویوں نے مینو بنائے ہیں باقاعدہ. اور ہر آپ دیکھیں ہر تہوار کا کھانا الگ الگ ہے, کیونکہ ٹیسٹ چینج ہونا چاہیے. ایک ہی طرح کا اگر آپ کھانا دیتے رہیں گے تو مولوی صاحب نہیں چلا سکتے. پہلے 11ویں ہوتی تھی ماشاءاللہ, تو ایک دن فکس تھا بھائی فلاں مہینے میں 11ویں ہو جائے گی. اب مولویوں نے سوچا یار یہ عجیب چکر ہے, ایک ہی دن میں ان کے یہاں بھی دعوت ہے, سعید بھائی کے جا کے کھائیں گے کہ ان کے یہاں کھائیں گے. انہوں نے کہا آپ 11ویں کبھی بھی کر سکتے ہیں, جیسے وہ نسی کہتے ہیں اس کو عربی میں, مطلب سیٹرڈے کو سنڈے مان لو آج. وہ کہتے ہیں 11ویں بس نام دے دیا 11ویں, ہر مہینے تم 11ویں کر سکتے ہو, جب چاہے 11ویں کر سکتے ہو, نہ مہینے کی قید ہے نہ تاریخ کی قید ہے. اب نتیجہ کیا ہے, مولوی صاحب کو اگر آتی بھی ہے تو کہتے ہیں یار آج کیوں کر رہے ہو, آج تو فلاں کیا 11ویں, تم دوسرے دن 11ویں کرو, تاریخ 13 ہے, کرنا ہے 11ویں. تو اس میں بھی مینو کا چکر ہے, کھانے کا چکر ہے. اور یہ کھانے کا چکر کیوں ہوا؟ یہ کھانے کا چکر اس لیے ہوا کہ انگریزوں نے ایک چال چلی تھی ہندوستان میں کہ مولوی کی اکنامک کو کمزور کر دو. آپ دیکھیں مسجدوں کے جو لوگ ذمہ دار ہیں, ایک مولوی صاحب کی تنخواہ آپ 4000 روپے رکھ رہے ہیں, خود 40,000 پاتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا یہ 4000 میں یہ کیسے کھائے گا؟ جب وہ 4000 روپے اس کو تنخواہ دیتے ہیں تو وہ مینو دوسری جگہ سے نکالتا ہے. چوری کرنے کے لیے پبلک نے ہی راستے کھولے مولوی کے لیے. مولوی کوئی پیدائشی چور نہیں ہے, پبلک نے ایسا سسٹم کر دیا کہ مولوی کو چوری کرنی پڑتی ہے. ایک یہ چوری کرتا ہے, دوسری یہ کرتا ہے کہ اس نے آپ کو مختلف, ابھی آپ گھر لے جائیں کسی مولوی صاحب کو دکھلائیے, گھر آپ کا بندھا ہوا ہے. ارے سارے گھر بندھے, ارے کوئی تو کھلا بول یار, پورے ہندوستان کے گھر اس وقت بندھے ہوئے ہیں. اب وہ مولوی صاحب کھولتے ہیں. ہمارا ایک دوست ہے وہ بھی باندھتا کھولتا ہے, تو میں اس کو بولا یار صحیح سے بتا دے کیسے معلوم ہوتا کہ بندھا ہے. کہا سراج بھائی تم سمجھتے نہیں ہو, ان کو بدماشوں کو ایسے بتائیں گے تبھی پیسہ دیتے ہیں, اس لیے بول دینے کا ہے بندھا ہے گھر. اچھا اب وہ کیا کرتا ہے, کچھ ایسی باتیں کامن پکڑ لیتا ہے پبلک کی, کہتا اچھا دیکھو تمہارے سر میں کبھی کبھی درد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہاں ایک دم ہوتا ہے. اچھا ہم کہتے ہیں کون ایسا آدمی جس کے سر میں درد نہیں ہوتا؟ ارے بھائی کوئی آدمی دنیا کا ایسا ہونا چاہیے جس کے سر میں کبھی درد نہیں ہو. ایک 5-6 موٹی موٹی بیماریاں آپ کی پکڑ لیں. اچھا آپ بچپن میں ایک مرتبہ زبردست بیمار ہوئے, بچنے کی امید نہیں تھی. ہاں. ارے ہر آدمی بیمار ہوتا ہے ایک مرتبہ تو مرتبہ. ایسی کچھ کامن باتیں اس نے پکڑ رکھی ہیں, اور پبلک کو کیا کرتی ہے ایسے وہ چٹکی بجاتی رہتی ہے. میں اپنا ایک واقعہ بتاؤں, حالانکہ میں تو جانتا نہیں ہوں, نہ میں پیسے لیتا ہوں. ایک دن ایسے ہی ایک صاحب کے گھر میں پہنچے, ایسے ہی مطلب بتانے کے لیے کہ میں بھی کچھ ہوں. میں پہنچا, میں نے کہا کہ یہ جگہ اچھی نہیں ہے. کہا کیوں؟ ہم نے کہا جو یہاں لیٹتا ہے وہ برے برے خواب دیکھتا ہے. کہا ہاں مولانا میں تو بہت پریشان ہوں, کئی عامل کو دکھایا. اچھا اب میں سوچا یہ پوچھے گا مولانا اس کا علاج کیا ہے, بڑی مصیبت آ جائے گی. تو میں بولا نہیں ماموں میں ایسے ہی بولا. کہا نہیں آپ چھپا رہے ہیں. اچھا جتنا تم بولو ہم نہیں جانتے, پبلک بولتے ہاں یہ بہت پہنچا ہوا ہے, یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے اپنے آپ کو, یہ بہت زیادہ پہنچا ہوا ہے. اب میں پھنس گیا. اچھا اب میں سوچا اللہ اس سے بچ, کیسے جھوٹ تو بولا وہ کہ یہ غلط ہے جگہ. تو ہم نے کہا ماموں ایسے مذاق میں کہہ دیا آپ ایسے ہی. کہا نہیں اب آپ کو بتانا پڑے گا. اچھا میں نے کہا وہ ہمارے ابا ایسا کرتے تھے, ہم نے سوچا لا اس کو وہی کراتے تھے جو ابا کرتے تھے. ہم نے کہا ایسا کرو ماموں اس زمین پہ ایک 4-5 فٹ زمین کھود کر کے مٹی چینج کر دو, اس کے بعد انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ اتفاق سے کھودنے لگے تو اس میں ایک نیچے مٹی کا گھڑا نکل آیا. اب دیکھو وہ لنک پہ لنک جڑتا جا رہا ہے. اب میں گھر میں تھا, انہوں نے جو جیسے ہی گھڑا وہ لوہے کا تھا زنگ لگ گیا تھا, جیسے ہی وہ لگا ارے کہا سراج کہاں ہو؟ ہم نے کہا بھائی فلاں جگہ. کہا ارے فوراً آ جاؤ. ہم نے کہا ماموں کیا ہوگا؟ ارے کیا پوچھو نہیں. اب میں آیا دیکھا تو وہاں گھڑا. اب میری بھی روح فنا, سمجھے. بہرحال وہ پھر نکالا گیا, نکالنے کے بعد مٹی بھری گئی. اس کے بعد کہنے کے وہ تو نفسیاتی ہوتی بات, وہ انہوں نے کہا کہ دیکھ جو ہے وہ اب اس کے بعد کوئی خواب نظر نہیں آتا. تو یہ سب مینو بنائے جاتے ہیں, پبلک
ایسا کر دیتی ہے پریشرائز مولوی کو کہ اس کا پیٹ چلتا نہیں ہے، لہذا وہ بیچارہ کیا کرتا ہے، ڈیفرنٹ ٹائپس کے مینو بناتا رہتا ہے۔ اب عربوں میں ہے 11ویں بھی نہیں ہوتی، شب بارات بھی نہیں ہوتی، کیوں؟ انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے مولوی کو، ان کے ہاں جو سرکاری عہدے ہوتے ہیں گریڈ ہوتا ہے، A1 A2 B1 B2 ایسے گریڈ ہوتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ انجینئرنگ کا گریڈ مولوی کو دے دیا۔ جو انجینئر کی سیلری ہوگی سرکاری طور پر، وہی سیلری کس کی ہوگی؟ امام صاحب کی ہوگی۔ امام صاحب کیوں لفٹ دے تم کو؟ اگر ہمارے پاس پیسے آ جائیں، مولوی ویسے ہی علم اور پھر پیسے اور تکبر یہ تین مل جاتا تو وہ چنے کے جھاڑ پہ چڑھ جاتا ہے، وہ آپ کو لفٹ کیوں دے؟ وہ کسی کو لفٹ دیتا ہی نہیں، کیوں؟ پیسے کی پرابلم ہی نہیں ہے۔ جو انجینئر کا گریٹ ہے، جو اسٹیٹس ہے، وہی انہوں نے مولوی کو دے دیا۔ نہ وہ 11ویں مناتا، نہ شب بارات مناتا، نہ تمہاری فاتحہ پڑھنے جاتا، تم اس کے جا کر کے کیا کرو؟ ٹوائلٹ دھلو، کیونکہ وہ بھی انجینئر ہے۔ اچھا، وہ چاہے مؤذن کا کام کرتا ہو مسجد میں تو بھی سیلری اس کی وہی ہوگی، سیلری سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ان کی اکنامک کو ٹھیک کر دیا، لہذا انہوں نے چیٹنگ کرنا بند کر دیا۔ آپ نے اکنامک ہماری ٹائٹ کر دی تو ہم دوسرے راستے سے چور دروازہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہرحال تو بات جو کہنا چاہ رہے تھے حقیقت میں کہ اللہ سے بندوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا، یہ آپ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ تیسری چیز، انصاف اور سزا میں چھوٹے بڑے کو برابر کر دیا اس نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کے معاملے میں اور سزا کے معاملے میں، یہودی کیا کرتے تھے، جب زنا ہو جاتا غریب آدمی سے تو بولتے اس کو پتھر مار کے ہلاک کر دو۔ جب کوئی ہائی فائی آدمی اس سے زنا ہو جاتا تو بولتے کہ اس کا منہ کالا کر کے گدھے پہ بیٹھا کر کے گھما دو۔ اس کے لیے وہ سزا پتھر مار کر ہلاک کر دینا، اس کے لیے سزا کہ اس کو کیا کرنا ہے، گدھے پہ بیٹھا گھما دینا، سزا برابر ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب فاطمہ ایک قبیلے کے سردار کی لڑکی تھی، اس نے چوری کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کیس آیا، گلٹی فیل کی، اس نے جرم اقبال کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے مطابق حکم کہہ دے دیا، السارق والسارق فاقطعوا ایدیہما، کہ چوری کرنے والی عورتیں ہوں یا مرد، ان کا ہاتھ کاٹ دو۔ ایک صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ریکویسٹ لے کر کے آئے کہ بہت بڑے گھر کی لڑکی ہے، سردار کی بیٹی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا، لو کانت فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، کہ اگر فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کی ہوتی تو اس کا بھی ہاتھ کٹ جاتا۔ یہ دنیا کو بتایا کہ انصاف سب کے ساتھ ہوگا، سزا سب کے ساتھ ہوگی۔ یہ اس طریقے سے نہیں ہوگا کہ فلاں خاندان کے ہیں لہذا ان کے ساتھ ایک معاملہ ہو، فلاں جو ہے وہ چھوٹے ہیں لہذا ان کے ساتھ معاملہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین ہیں، ان کی زرہ چوری ہو گئی، زرہ جو پہنتے ہیں وہ چوری ہو گئی۔ ایک یہودی نے چوری کی، مارکیٹ میں لے جا کے بیچ رہا تھا، ان کے کچھ جاننے والوں نے دیکھ لیا، پہچان لیا حضرت علی کی زرہ ہے، یہودی سے بولا یہ زرہ حضرت علی کی ہے، کیس ہو گیا۔ جج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپوائنٹ کیا ہوا بندہ ہے۔ جب حضرت علی جب پہنچے تو یہ نہیں کیا کہ حضرت علی کو کرسی دے کر بیٹھا لے، کیونکہ مدعا علیہ ہیں، ایک مدعی ہے ایک مدعا علیہ ہے، دونوں کا کیس ہے۔ امیر المومنین سامنے کھڑے ہوئے ہیں، نہ یہودی کو کرسی دی جا رہی بیٹھنے کے لیے، نہ امیر المومنین کو کرسی دی جا رہی ہے۔ پوچھا بھائی معاملہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی اس نے چوری کی ہے، میری زرہ ہے۔ تو جج پوچھتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ہمارے اصول کیا ہے کہ جس کے قبضے میں ہے چیز اس کی ہے، جب تک کہ دعویٰ کرنے والا دلیل نہ دے دے۔ تو اس کے قبضے میں ہے چیز اس کی ہے، تمہارا کہنا میرا ہے، دلیل آپ لائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ گواہی پیش کیجئے۔ انہوں نے پیش کیا تو جج نے کہا کہ یہ جو تمہارا بندہ ہے نا، یہ تمہارا خاص آدمی ہے، تمہارا غلام ہے، غلام کی گواہی آقا کے فیور میں ایکسیپٹڈ نہیں ہے، قبول نہیں ہے، دوسری گواہ لائیے۔ انہوں نے کہا جب ہم نے خریدا تھا تو یہ ہمارا بیٹا تھا اور یہ تھا۔ انہوں نے کہا بیٹے کی گواہی بھی نہیں قبول ہے، تیسری گواہی لائیے۔ انہوں نے کہا یہی دو ہیں۔ جج نے ججمنٹ دے دیا کہ علی کا دعویٰ غلط، یہ امیر المومنین ہے، اور اس زرہ کو اس یہودی کے قبضے میں جا کہا تھا ہمارے قبضے میں زرہ تمہاری ہے۔ یہودی نے جب یہ دیکھا منظر کہ امیر المومنین کے ساتھ بھی جج نے کوئی کسی قسم کی طرفداری نہیں کی، اسی وقت اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ یہ وہ مذہب ہے کہ جس میں امیر المومنین کے مقابلے میں ایک ادنا درجے کا آدمی بھی اگر کیس لایا ہے تو فیصلہ اسی کے اکارڈنگ ہوگا جس اکارڈنگ شریعت طلب کرتی ہے، اس میں بھی کسی قسم کی رعایت نہیں کی جائے گی۔
یہ پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو بتایا کہ یہ فیصلہ ہوتا ہے، سزا ہوتی ہے، اس سے کوئی بحث نہیں ہوتی ہے کہ کس کے خلاف جا رہا ہے اور کس کے موافق جا رہا ہے۔ ادھر فاطمہ آ گئیں تو آپ نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو بھی ججمنٹ نہیں ہوتا۔ ادھر امیر المومنین آ گیا، انصاف کا تقاضا تھا کہ گواہی نہیں مل پائی، حالانکہ یقین تھا جج کو کہ علی جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، خلفائے راشدین میں ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں، جن کو زندگی میں بشارت سنائی گئی ہے جنت کی، اس کے باوجود جج اپنے اصول کو فالو کر رہا ہے کہ صاحب گواہی چاہیے، بغیر گواہی کی گاڑی نہیں چلے گی۔ یہ تیسری چیز تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو گفٹ کیا۔ آج بھی دنیا اس سے محروم ہے، چاہے وہ عرب ہوں اور چاہے وہ عجم ہوں۔ ججمنٹ پہلی بات تو فیصلہ ہوتا ہی نہیں ہے، پھر جج خرید لیے جاتے ہیں، گواہی توڑ دی جاتی ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مظلوم ہی رہتا ہے اور ظالم کو سزا نہیں ملتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 10 سال، اپنے 9 سال کچھ دن حکومت کی ہے، اگر ٹوٹل 9 سال میں مرڈر کے کیس نکالے جائیں گے تو 4 یا 5 ہیں۔ تمہارے یہاں ایک پولیس اسٹیشن پہ ہفتے میں 4-5 مرڈر ہوتا ہے، اور یو پی میں ڈیلی ہوتا ہے۔ ہر پولیس اسٹیشن، سٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر ایک شہر میں کم سے کم 40 یا 50 پولیس اسٹیشن ہوتے ہیں، اس کا پورے ضلع ملا لیں گے، ہر پولیس اسٹیشن پہ مرڈر کا کیس ہے۔ 10 سال تک حکومت میں مرڈر کا کیس 4 یا 5 ہے، اور ایک انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ایک قطرہ بھی خون گرے گا تو عمر ذمہ دار ہے، میں رسپانسبلٹی لیتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اسلامی حکومتیں تمہاری مال اور جان کی حفاظت کریں گی۔ ایک کیس ایسا آ گیا، قاتل نے قتل کیا، پکڑا نہیں گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں رپورٹنگ کی گئی کہ آپ قاتل پکڑنے گیا، انہوں نے کہا قاتل تو پکڑا جانا چاہیے، اگر قاتل نہیں پکڑا جا رہا ہے تو حکومت بلڈ منی کی ذمہ دار ہے، 100 اونٹ کی قیمت ادا کرے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ مار دیا گیا تو اس کے خون کا کوئی بدلہ نہیں، خون کا بدلہ دینا ہی دینا ہے۔ حضرت عمر نے کہا تھوڑا سا ڈیلے کرو، فائل چالو رکھو، پتہ چلاؤ کہ قاتل کیسے گیا۔ وہ معاملہ یہ تھا کہ گھر میں ایک عورت رہتی تھی، اس کے ساتھ ایک جوان لڑکی رہتی تھی۔ ایک صاحب اس کی مدد کرتے تھے، بوڑھی عورت کی۔ وہ ایک دن بوڑھی عورت نہیں تھی، وہ لڑکی جانتی تھی کہ ڈیلی آتا ہے، پانی بھرتا ہے، اس نے پانی بھروایا، اس نے زبردستی اس کے ساتھ زنا کیا۔ جب زنا کیا تو وہ جب بھاگنے لگا تو اس نے چاقو تھا اس کے ہاتھ میں، اس نے کھینچ کر کے مار دیا، بندہ مر گیا۔ اب بندہ مر گیا، گھر میں باڈی، اس نے کیا کیا، رات میں ماں بیٹی کسی طریقے سے اس کو رسی سے باندھ کر کے گھسیٹ کر ایک کچرے کا ڈبہ تھا اس کے قریب لے جا کے باڈی ڈال دی۔ اب وہ رات میں ڈالی گئی، صبح جو ہے وہ باڈی پولیس کو ملی، قاتل کا پتہ نہیں چلا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا قاتل کا پتہ چلنا چاہیے۔ کچھ دن کے بعد اتفاق سے اسی جگہ پہ جہاں پہ باڈی ملی تھی وہیں پر ایک چھوٹا سا بچہ بھی مل گیا، ایک 2-3 دن کا بچہ، اسی باڈی کی جگہ پر وہ بچہ ملا۔ یہ بھی رپورٹنگ ہوئی کہ صاحب وہاں پر بچہ ملا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا دماغ جو کام کرتا ہے کمپیوٹر، وہ یہ ہے کہ اس کا جو مقتول بندہ ہوا اس کا اس سے کچھ ریلیشن ضرور ہے، اسی جگہ پر بچہ ملنے کا کیا معنی رکھتا ہے۔ لہذا انہوں نے محلے والوں سے کہا کہ بھئی جو آدمی بھی بچے کی پرورش کرے سرکاری طور پر اس کو خرچہ دیا جائے گا، پرورش کرے۔ یہ بڑھیا کے قریب میں ایک گھر تھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے صاحب دے دیجئے، سرکاری خرچہ آئے گا، ہم بچے کی پرورش کریں گے۔ پرورش کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ جو پرورش کر رہے تھے کہ ڈیلی رپورٹ چاہیے اس بچے کی، کہ بچہ کھاتا ہے، پیتا ہے، بیمار ہے، کون اس سے ملنے آتا ہے، کون زیادہ دلچسپی رکھتا ہے، یہ ہم کو رپورٹنگ چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے، کرتے رہے۔ اب یہ جو جس کا بچہ تھا، جس عورت کا، وہ بھی اس سے دلچسپی لینے لگی بچے سے۔ اب اتنا دلچسپی لینے لگی کہ بچہ جب 7-8 مہینے کا ہو گیا تو کبھی اپنے گھر 2-4 گھنٹے لے کر چلی جاتی، اس کو پیار کرتی، اس کو کرتی۔ اب جب وہ رپورٹنگ جا کر کے پہنچی کہ صاحب فلاں عورت اس سے زیادہ دلچسپی لے رہی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ایک دن پہنچے بوڑھی عورت کے گھر میں، امیر المومنین، بوڑھی عورت بھی تھی، انہوں نے کہا بوڑھی عورت سے کہ میں آپ کی بچی سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں تنہائی میں امیر المومنین ہوں، میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ بوڑھی عورت نے کہا ٹھیک ہے آپ بات کر لیں۔ وہ اندر گھسے، تلوار نکال لی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا صحیح بتا دو اس بچے سے تمہارا لنک کیا ہے۔
تمہارا لنک ہے کچھ ضرور، پورے محلے میں کوئی بھی اس بچے کو اپنے گھر نہیں لے جاتا، تم اپنے گھر لے جاتی ہو، 2-4 گھنٹے رکھتی ہو، اس بچے سے تمہارا ہے کیا رشتہ؟ اس نے پوری بات بتائی کہ فلاں آدمی نے ہمارے ساتھ زنا بالجبر کیا اور اس سے مجھے حمل ہوا، وہ یہ بچہ ہے اور میں نے اس کو مارا۔ انہوں نے کہا اب فائل بند کرو، قاتل کا پتہ چلا۔ ایک قتل بھی بغیر پتہ کے برداشت نہیں کیا گیا۔ بات سمجھے؟ انصاف اسے کہتے ہیں کہ انصاف آپ کو دلانا ہی دلانا ہے۔ چوتھی چیز، دنیا میں 3 لوگوں پر سب سے زیادہ ظلم ہو رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا بیچاروں کا۔ نمبر 1 عورت کا۔ عورت کے بارے میں آپ کو بتایا کہ فرانس میں 1860 یا 65 میں ایک کانفرنس ہوئی ہے، ایک کتاب ہے اسٹڈیز ان اسلام، مولوی عبدالعزیز صاحب کی کتاب ہے، اس میں ایک چیپٹر ہے وومن ان اسلام۔ اس کتاب میں یہ پوری سیمینار کی روداد لکھی ہوئی ہے کہ اس سیمینار کا ٹاپک یہ تھا کہ کیا عورت انسان ہے؟ یہ 1860 میں سیمینار کیا جا رہا ہے کہ از لیڈی از ہیومن بینگ، کیا عورت کو مانا جائے کہ انسان ہے یا کوئی جانور ہے؟ اس پر آپ اندازہ کریں ہیڈنگ دینے والوں کا، یہ بات ابھی 150 سال پہلے کی ہے۔ 1400 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے بارے میں فرمایا کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے۔ جس عورت کے بارے میں اتنا غلط نظریہ 150 سال پہلے تک تھا، پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سریا پر بٹھایا، عورت کو، کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جس نے 2 بیٹی کی پرورش کی وہ اور ہم جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں، تھوڑا سے فاصلہ ہے، ایسے ہی ہمارے اس کے درجے میں فرق ہوگا۔ اگر کسی نے 2 لڑکی کی پرورش کی، شرط یہ ہے کہ اس نے ڈسٹنگوش نہیں کیا، امتیاز نہیں کیا، فرق نہیں کیا، لڑکا بھی تھا گھر میں، لڑکی بھی تھی، دونوں کے ساتھ برابر ماں باپ جو ہے وہ کرتے رہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی نے 2 بچی کی بھی پرورش کی ہے اس کا یہ درجہ ہے۔ بیوی کے بارے میں فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے۔ کیوں مولانا صاحب یہاں ہیں؟ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بہت اچھا کیریکٹر شو کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو آرٹیفیشل کیریکٹر ہوتا ہے۔ سیلس مین کا کیریکٹر دیکھا کیسا ملتا ہے وہ دکان پہ، بھائی صاحب آئیے بیٹھیے چائے پیجیے، اور اسی سے باہر مل جاؤ تب دیکھو اس کا کیریکٹر۔ تو یہ سیلس مین کیریکٹر جو ہے نا وہ ٹائم بینگ ہوتا ہے۔ تو ہم جب آپ کے سامنے ہوتے ہیں مولانا صاحب تو بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن وہاں آرٹیفیشل کیریکٹر چلتا نہیں بیوی کے سامنے، وہاں پہ تو اوریجنل شو ہو ہی جانا ہے، کیونکہ کتنے دن آرٹیفیشل آپ کریں گے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ پبلک تم کو اچھا کہے تو مولانا صاحب تم بہت اچھے مولانا ہو، نہیں، اس نے کہا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے۔ تو بیوی کو ڈگری پر سائن کروایا کہ تمہاری اچھائی اس وقت مانی جائے گی جب تمہاری بیویاں تمہارے بارے میں کہیں اچھا ہے۔ ماں کو پہنچایا سریا پر، بیٹی کی خدمت کا درجہ جنت عطا فرمایا۔ اس کے ساتھ سب سے زیادہ ظلم ہو رہا تھا نمبر 1۔ نمبر 2 غلام، سلیب، غلام کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا۔ ایسا ظلم ہے غلاموں پر کہ اگر آپ تاریخ پڑھیں گے نا تو آپ کا سر گھوم جائے گا۔ لوگ اپنے انجوائمنٹ کے لیے غلاموں کی دوڑ کرواتے تھے اور سائیڈ میں جلاد کھڑے ہوتے تھے۔ جب غلام تیزی سے اسپیڈ میں دوڑتا تھا تو چلتے ہوئے اس کی گردن مار دی جاتی تھی، اور سائیڈ میں لوگ کھڑے ہو کر کے منظر دیکھتے تھے کہ بغیر گردن کا غلام کتنی دور تک جاتا ہے، اور یہ کمپٹیشن ہوتا تھا کہ ہمارا غلام زیادہ دور تک گیا ہے گردن کٹ کر کے۔ ویسے دور میں پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خود کھانا وہ غلام کو کھلانا، جو خود پہننا وہ غلام کو پہنانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑا خریدنے گئے، ان کے ساتھ کچھ لوگ اور تھے، انہوں نے قمیض خریدی، قمیض کا کپڑا خریدا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایک اور دے دیں۔ تو وہ جو ساتھ میں تھے انہوں نے کہا آپ غلام کا معاملہ ہے، کوئی سستا والا لے لیجئے۔ کہا نہیں، ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خود خریدنا خود پہننا وہ غلام کو پہنانا، لہذا میں نے اپنے لیے یہ خریدا، لہذا غلام کے لیے بھی یہی خریدا جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے یہ جو کالے افریقہ سے آئے، امریکہ جب آئے، ان کو شپ میں بھر کے لایا گیا، اور جیسے بھیڑ اور بکری بھری جاتی ہے، آدھے راستے میں مر گئے بیکاز آف آکسیجن، اور جو مرتا گیا اس کو وہیں سمندر میں پھینکتے گئے۔ اتنا بھی اختیار نہیں تھا، کیوں؟ یہی وجہ ہوئی نا کہ یورپ میں کالے کا مطلب ہوتا تھا غلام، وہ بھلے ہی ہندوستانی و آزادی کیوں نہ ہو، لیکن انہوں نے سب کو کالا کہہ رکھا تھا۔ گاندھی جی نے اپنے لکھا ہے کہ جب میں وہاں گیا تو پیشاب گھر بھی کالے اور گولے کے الگ تھے،
بس کی سیٹ کالے اور گورے کی الگ تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کا وہ درجہ دیا کہ جو خود کھاؤ وہ خود اس کو بھی کھلاؤ, جو خود پہنو وہ اس کو پہناؤ. تیسرا ظلم ہو رہا تھا مزدور پر. مزدور پر تو ابھی حال تک یو پی وغیرہ میں جہاں پر جاگیرداری رہی بہت زیادہ, بیچارہ دن بھر کام کرتا تھا, شام میں آتا تو میر صاحب کہتے تھے اس کو جاگیردار, میر صاحب مزدوری دے دو. کلانا, ارے بھائی دن بھر کام کیا ہے, اب شام کے وقت اس امید پر بیچارہ آیا ہے کہ مزدوری اس کی مل جائے. میر صاحب کا شام کل آنا پرسوں آنا, بھائی جب دینا ہے تو آج دے دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدور کی مزدوری پے کی جائے گی. مزدور کو اتنا درجہ بڑھایا کہ پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری پے ہونی چاہیے. یہ تین وہ مظلوم لوگ تھے جن کا کوئی دنیا میں پوچھنے والا نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی جنہوں نے ان تینوں کو اٹھا کر کے اس مقام پر پہنچایا. اور آج اس میں سے دو طبقہ یہ کہہ رہا ہے ہمارے ساتھ سب سے زیادہ ناانصافی ہوئی ہے. عورتیں چلا رہی ہیں کہ اسلام نے ہمارے ساتھ ناانصافی نہیں کی ہے. انہوں نے وہ دور نہیں دیکھا ہے کہ جب عورتیں وراثت کے طور پہ ڈیوائیڈ کر لی جاتی تھیں. ماں باپ اگر مر جاتا تھا اور اگر اس کے 3 بیویاں 4 بیویاں ہوتی تھیں تو اوریجنل ماں کے علاوہ جتنی مائیں ہوتی تھیں لڑکے لوگ ایز اے لونڈی ان کو ڈیوائیڈ کر لیتے تھے اور جیسے چاہتے تھے ویسے یوز کرتے تھے. آپ اندازہ کریں پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اب جتنا ہم شکریہ ادا کریں اور عورتیں کئی ہزار گنا شکریہ ادا کریں تو کم ہے کہ جس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو لا کر کے پہنچایا. 2 باتیں اور ہیں, آج اس کو ہم ختم کر دیں گے, 2-4 منٹ اور لگے گا. پوری دنیا چاہتی تھی کہ سیاست ایک الگ پلیٹ فارم ہے, ریلیجن ایک الگ پلیٹ فارم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے پاس سیاست اور ریلیجن دونوں ایک ہی پلیٹ فارم ہے. علامہ اقبال نے کہا جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی, کہ اگر سیاست کو دین سے آپ نے جدا کر دیا تو اب چنگیز خان کی جو کا ظلم ہے وہی باقی رہے گا, بقیہ کچھ نہیں. لہذا یہ پہلا بندہ ہے اس دھرتی پر جس نے کہا کہ نہیں, ریلیجن کنٹرول کرے گا کس کو, پولیٹکس کو. اور اسی لیے اللہ کے رسول خود حاکم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سب سے بڑے سیاستدان امیر المومنین عمر بن الخطاب, یہ پوری چین ہے جو دیندار سیاستدان. ہم جو اصل میں گھبرائے وہ سیاست, یہ جو گندی سیاست ہے. اب تو سیاست نام ہے, بے روزگاری ہماری ہے, ہم لیڈر بن جاتے ہیں, اپنی جیب بھرتے ہیں. اب ایک عام بات ہے, ابھی ایک مرتبہ سپریم کورٹ کے جج نے جب یہاں بہت زیادہ رشوت کی خبریں آنے لگی تو اس نے کمنٹ کے طور پر ایک میٹنگ میں کہا کہ اب تو یہ ہونا چاہیے کہ ہندوستان ایسا قانون پاس کر دے کہ بھائی 20% تک رشوت لی جا سکتی ہے, کچھ ایسا کر دے, وہ ایسا قانون پاس کر دے. تو حالات یہ ہیں. اس سیاست کو تو یقینی بات ہے کہ گندی سیاست ہے, لیکن اس میں بھی کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم بات کریں گے کہ ہندوستان کی سیاست میں کس طریقے سے ہم رول ادا کریں مسلمان. کیونکہ دیکھیں گندے آدمی کو صاف کرنے کے لیے گندگی میں گھسنا پڑتا ہے. آپ باہر کھڑے رہیں, لوگ گندے ہیں, نہیں دھل لو صاف, نہیں, آپ کو دھل کے جب گھسنا پڑے گا تو آپ کو نکالنا پڑے گا, آپ کو گندگی لگ سکتی ہے. یہ نہیں سمجھیں گے نہیں کہ ہم گھسیں گے نہیں اور یہ صاف ہو جائیں, ایسا نہیں ہوگا. اور جتنا دور ہوتے جائیں گے اتنی گندگی بڑھتی جائے گی. یہی ہوا نا کہ شریف لوگ سیاست سے ہٹتے گئے, بدماش سیاست میں داخل ہوتے گئے, نتیجہ نکلا کہ پورا ملک کا تقریباً 2/3 حصہ ان سیاستدانوں کا ہے یو پی اور بہار میں کہ جن کے اوپر سب کے اوپر ایک نہیں 20 کیس ہیں, 302 اور 307 کے کیس ہیں, مرڈر کے کیس ہیں, چوری کے کیس ہیں, اغوا کے کیس ہیں, 1-2 نہیں 20 ہیں. تو اس سیاست سے تو یقینی بات ہے پناہ ہے. لیکن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست سکھلائی وہ سیاست, آپ حضرت عمر کی زندگی پڑھیں, ابو بکر کی زندگی پڑھیں کہ ایک دن میٹھا بن جاتا ہے تو بیوی سے پوچھتے ہیں میٹھا کہاں سے آیا بیگم؟ کہا وہ جو تنخواہ آتی ہے اس میں تھوڑا تھوڑا آٹا ہم نے بچا کر کے آج میٹھا بنا لیا. کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آٹا زیادہ آ رہا ہے گھر میں سرکاری خزانے سے ہے. اور کہا کل سے اس کو بلا کر کے کہا جو خزانے اس کا انچارج تھا گودام کا کہ آٹے کی مقدار کم کی جائے, آٹا زیادہ جا رہا ہے گھر میں, ضرورت نہیں اتنے آٹے کی. یہ بچایا کیسے عورت نے آٹے کو؟ ایسا سیاستدان اسلام نے پیدا کیا تھا. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو بتایا کہ صاحب مذہب اور سیاست ایک پلیٹ فارم سے چلتی ہے. آخری بات, ساری دنیا کے نزدیک بڑائی خاندان کی بنیاد پہ تھی. آپ گورے ہیں لہذا آپ بڑے ہائی فائی ہیں, یہ فلاں قبیلے کے ہیں لہذا یہ بہت بیکورڈ ہیں.
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فتح مکہ کے موقع پر حضور نے خانہ کعبہ کی دیوار پر چھت پہ چڑھ کر کے اذان دلوائی. سارے قریش کے دھرندر جو ہے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو امید تھی کہ ہم سے آج اذان دلوائی جائے گی. حضرت بلال غلام بھی ہیں, رنگ کے بھی کالے ہیں, کوئی ایسے بہت خوبصورت بھی نہیں ہے, لیکن اللہ کے نزدیک وہ درجہ ہے کہ قریش کے بڑے بڑے سردار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے ڈال دیا, اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ بیت اللہ کی چھت پر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا. آپ نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پہ لا فضل لعربی علی اعجمی, کہ عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے, ولا الاسود علی الاحمر, ہرے کالے کو لال کو گورے پر, گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں, الا بالتقوی. قرآن مجید نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ شخص ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. اللہ کے نزدیک ڈرنے والا ہے. اس ابو لہب بہت خوبصورت تھا. لہب کے معنی ہی ہوتے ہیں دہکتا ہوا انگارہ. اتنی خوبصورتی تھی, اتنی چمک تھی کہ اس کا ٹائٹل ابو لہب ہے, دہکتا ہوا انگارہ جیسے ہوتا ویسے دہکتا ہوا تھا. اللہ کے نزدیک کیا تھا؟ اللہ کے نزدیک وہ بلال جن کا رنگ کالا, جن کے سر منقے کے مانند تھے, اگر کوئی مار دے تو ہاتھ پہ چوٹ لگ جائے, سر پہ چوٹ نہ لگے, وہ اتنی بڑی فضیلت والا کہ اللہ کے رسول فرمایا کہ جب معراج پہ میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ بلال کے چلنے کی آواز آگے آگے آ رہی ہے. آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے پوچھا, بلال وہ کون سا تمہارا عمل ہے کہ پروردگار عالم نے وہ درجہ عنایت فرمایا کہ میں نے جنت میں جب چلا تو تمہارے چلنے کی آواز محسوس ہو رہی تھی. انہوں نے کہا اللہ رسول ایسی تو کوئی بات نہیں میرے پاس, بس صرف ایک ہی ہے کہ میں جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز پابندی سے پڑھتا ہوں. حضور نے فرمایا شاید اسی عمل کی بنیاد پر رب جلال نے تم کو یہ درجہ عنایت فرمایا ہے. یہ پہلی مرتبہ دنیا نے دیکھا کہ رنگ, نسل, زبان, علاقہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. آج بھی لڑائی اس کی موجود ہے. پاکستان تو اسی میں تباہ ہے. سندھی بلوچی کو نہیں پسند کرتے ہیں, بلوچی پٹھان کو نہیں پسند کرتے, پٹھان پنجابی کو نہیں پسند کرتے ہیں. ایک زبردست لڑائی اس کی ہے. محض اس کی بنیاد کیا ہے؟ علاقہ ہے. ہمارے پاس علاقہ کوئی علاقہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جو کچھ بھی بزرگی ہے وہ بزرگی ہے کس چیز کی؟ اللہ کے خوف کی. جس کے اندر اللہ کا خوف ہے وہ سب سے نزدیک بزرگ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں غالباً یہ بات پیش آئی کہ ایک بادشاہ طواف کر رہا تھا. وقت کا بادشاہ تھا کسی زمانے میں, بعد میں بڑا آدمی تھا. ایک بدو وہ طواف کر رہا تھا, اس کی چادر لمبی تھی. ایک بدو کا پیر اس کی چادر پہ پڑ گیا. جب وہ چادر پہ پڑا تو وہ لڑکھڑا کر کے تھوڑا سے ہوا. اس نے کھینچ کر کے ایک جھانپڑ مارا جس نے پیر رکھا تھا. کیوں؟ وہ تو بادشاہ تھا, اس کے دماغ میں تو وی آر ویری گریٹ, ہمیں کون پوچھنے والا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں کیس گیا کہ صاحب فلاں آدمی نے فلاں آدمی کو جھانپڑ مارا, جھانپڑ مارنے کی بنیاد یہ ہے. اس نے کیس کیا. انہوں نے بلایا ان کو. بلانے کے بعد پوچھا بھائی یہ بات صحیح ہے کہ آپ کی چادر لٹک رہی تھی, آپ نے غلطی کی, چادر لٹکائی. طواف میں لوگوں کی گردی ہوتی ہے, رش ہوتا ہے. ایک بندے کا اگر پیر پڑ گیا تو آپ کو یہ کس نے حق دیا کہ آپ اسے اٹھا کر ایک جھانپڑ مار دیں؟ اس نے کہا تمہیں معلوم میں کون ہوں؟ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ اسلام ہے؟ اس آدمی نے کہا جتنی زور سے تم کو مارا وہ اتنی زور سے اس جھانپڑ مارو تو اس کے بعد اس کو سمجھ آ جائے گی تم کون ہو. اس آدمی نے ایک جھانپڑ کھینچ کے مارا, کہا برابر ہو گیا جاؤ. یہ دربار عمر ہے, یہ دربار عمر ہے. وہ عمر جو اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں جب تک اسلام نہیں قبول کیا تھا تو میرے ابا مجھے مارتے تھے کہ عمر کو بکری چرانے کا سلیقہ نہیں ہے. وہی عمر جب اسلام قبول کرتے ہیں تو آدھی دنیا کو چراتے ہیں. اسلام میں وہ طاقت ہے, وہ باتیں نہ نسل کی, نہ رنگ کی, نہ جگہ کی. یہ وہ احسانات ہے جو 6 پوائنٹ میں نے آپ کو دیے کہ دنیا اس سے واقف ہی نہیں تھی. یہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو ابی و امی, ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہوں, ہزاروں کروڑ اور لاکھوں درود ہوں اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے دنیا کو جینے کا اور سکون کے ساتھ رہنے کا سلیقہ سکھایا. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلے کی جگہ عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند فرمائے, اور پوری دنیا تک آپ کی ہدایت کے راستے کھلے ہوئے ہیں اور آپ سے لوگ فیضیاب ہوں. وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.